السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جعفر ایکسپریس کو جس طرح علیحدگی پسندوں نے اور شدت پسندوں نے نشانہ بنایا اور وہاں نہتے مسافروں کو یہ رغمال بنا لیا گیا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں سیکیورٹی ذرائع جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق تقریباً 200 کے قریب جو مسافر ہیں انہیں بازیاب کروایا جا چکا ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں اور بزرگ شہری بھی شامل ہیں۔ دیگر مسافروں کی بازیابی کے لیے جو آپریشن ہے وہ جاری ہے، اور اطلاعات کے مطابق، رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ممکنہ طور پہ اغوا کار ہیں اور شدت پسند ہیں انہوں نے بڑی مربوط حکمت عملی اپنائی ہے، اور کچھ خودکش جو بمبار ہیں وہ وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے اس سارے عمل میں۔ بہرحال ہم دعاگو ہیں کہ باقی لوگ بھی جلد بازیاب ہو جائیں اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے پیاروں کے پاس پہنچیں، اپنے گھر والوں کے پاس پہنچیں۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا ایلیمنٹ ہے اور یہ جو بی ایل اے ہے اس کو کہاں سے پشت پناہی مل رہی ہے، اور بالخصوص جس طرح اس واقعے کو بھارتیہ پہ پذیرائی ملی ہے، سوشل میڈیا پہ جس طرح یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ کون کون سے محرکات ہیں اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے اور اس کے ہینڈلرز کہاں پر موجود ہیں، آج کے پروگرام میں ہم اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب آج ایک اچھی جھلک دیکھنے کو ملی کہ جو احسن اقبال ہیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، وہ کے پی کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کے ساتھ اڑان پاکستان کے بینر تلے بیٹھے تھے، اور پھر اڑان خیبر پختونخوا کی بات بھی ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ موڈیز نے پاکستانی جو بینکس ہیں ان کی ریٹنگ کو مستحکم سے مثبت کر دیا ہے۔ جو ترسیلات زر ہیں اس میں تقریباً $3.1 بلین فروری میں پہنچے، جو پچھلے سال کی نسبت 55% زیادہ ہیں۔ تو یہ کچھ اچھی خبریں بھی پاکستان کی معاشی استحکام سے ہیں، لیکن سیاسی جو محاذ ہیں وہ بھی اپنی جگہ گرم ہیں۔ گرینڈ الائنس کی تیاریاں بھی جاری ہیں حکومت کی، اپوزیشن کی ارشاد صاحب، سب سے پہلے یہ جو انسیڈنٹ ہے گزشتہ روز پیش آیا جعفر ایکسپریس کا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک کی جو صورتحال ہے، لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، بازیاب کروایا جا رہا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو بزدلانہ کارروائی کہ ایک ایسے بیابان کو، ویران کو آپ نے چنا اور وہاں اپنے گن پوائنٹ پہ بندوق کے زور پہ لوگوں کو زدوکوب کر لیا، اغوا کر لیا، لیکن اب اس کا مقصد کیا ہے اس کارروائی کا ارشاد صاحب؟ اب ایسا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کارروائی کرنے والے لوگ ہیں، پہلے تو ان کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ علیحدگی پسند ہیں، یہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کبھی چھپائی نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ماضی میں بلوچستان میں اس حوالے سے کنفیوژن پیدا کی گئی۔ جب ضرب عضب آپریشن ہوا اور ہم یکسو ہو گئے کہ یہ جو کے پی کے میں جو عناصر پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی وہ اسلام کے نام پر ہو، مذہب کے نام پر ہو، پختون ولی کے نام پر ہو، انتقام کے نام پر ہو، امریکہ کی مخالفت کے نام پر ہو، جو بھی وجوہات ہوں، ہے یہ دہشت گردی اور پاکستان کے خلاف ہے۔ اس وقت 2016 میں وہاں اور 15 میں 16 میں یہ بات شروع ہوئی کہ جی یہ تو قوم پرست ہیں اور یہ ناراض گروپ ہے اور یہ فلاں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ فراری کیمپ سے واپس آ جائیں، ڈاکٹر مالک صاحب نے کوشش کی کہ جی ان کو قومی دھرا میں لا جائے۔ اس وقت ایک سیمینار ہوا تھا کوئٹہ میں، جنرل راحل شریف صاحب اس کے مہمان خصوصی تھے، تو وہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اس حوالے سے یکسو ہونا چاہیے، اور انوار اللہ کاکڑ صاحب نے میری تائید کی تھی کہ ہم جب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دہشت گردی ہے اور ان کے ساتھ ہم آپریشن کے ذریعے نمٹے گے، تو یہاں پھر دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قوم پرست ہیں، یہ ناراض، وہ بھی ناراض ہی ہیں نا، ناراض عناصر کوئی نہیں ہوتے، سیدھی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ تو اب بھی وہ جو خود ہیں وہ تو کوئی کنفیوز نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کارروائی ارشاد صاحب نہیں، میں بات کر رہا ہوں نا، بچوں کو روک لیں، گاڑی روک لیں، بات کر رہا ہوں کہ یہ کچھ جواز نہیں ہے، میں کچھ جواز نہیں فراہم کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں حکمران ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ ایک دہشت گرد کے طور پر، علیحدگی پسند کے طور پر سلوک کرنا چاہیے۔
ایک علیحدگی پسند گروہ، ایک دہشت گرد گروہ سے یہ ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گا، وہ کسی جو روایات ہیں بلوچ اعلیٰ روایات، انسانی روایات، ان کی پاسداری کرے گا، یہ بالکل نہیں توقع کرنا چاہیے۔ انہوں نے وہ کیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی، اب ہمیں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے، لیکن وہ سلوک کرتے ہوئے ہمیں پہلے اپنی خامیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہمیں قومی اتفاق رائے چاہیے، سیاسی استحکام چاہیے ملک کے اندر، کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی توانائیاں سیاستدان جو ہیں آپس کی لڑائی میں خرچ کر رہے ہوں، ہماری توانائیاں جو ہیں یہ واضح نہ ہو کہ وہاں بلوچستان میں جو عناصر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے اگر ہمیں نمٹنا چاہیے تو اس کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بھی ہم آہنگ ہو، تمام سیاسی قوتیں جو وفاق پرست پاکستان پرست قوتیں ہیں وہ سیم پیج پر ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو علیحدگی پسندوں کے مد مقابل ہیں، وہ کسی صورت کمزور نہیں ہونے چاہیے، ان کو کسی صورت بھی ناراض ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، ان کی کوئی شکایات ہیں اگر تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ جس طرح اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور پوری قوم متحد ہو گئی تھی، یہ بہترین وقت ہے کہ ہمارے تمام سیاسی قوتیں، ہماری عوام اور حکومت، اسٹیک ہولڈرز سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ترجیح اول یہ بنائیں کہ ترجیح اول ہماری ریاست کی جو ہے سارے وسائل جو ہیں وہ دہشت گردوں، علیحدگی پسندوں سے نمٹنے کے لیے وقف ہوں گے، ہم ان کا کلا کما کریں گے، اس کے بعد سارے پروگرام ہمارے بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں سید محمد علی صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے ہم مزید کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بالخصوص علاقے کے امور کو بھی بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ان علیحدگی پسندوں نے کیا اس علاقے کی حیت سے فائدہ اٹھایا اور یہ بزدلانہ کارروائی کی، یا اور کوئی فیکٹر ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں۔ آپ نے جو جغرافیے کی بات کی، یقینی طور پہ وہ ایک ترجیح ہے، کیونکہ وہ دور افتادہ مقام ہے اور وہاں پہ ایک طرح سے سنسان علاقے میں ایک سرنگ ہے جس کو انہوں نے ایک ترنے والے یا آسان ٹارگیٹ کے طور پہ یا سافٹ ٹارگیٹ کے طور پہ چنا۔ لیکن اگر ان کی جو حکمت عملی ہے اس کے اعتبار سے ایک جامع انداز میں اس کو دیکھا جائے تو اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک فرسٹریشن میں ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھی عالمی اور سوشل میڈیا کی اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب پچھلے کئی سالوں میں انہوں نے پاکستان کی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف جو کارروائیاں کی ان میں ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے دیکھا دوسرے مرحلے میں انہوں نے نوجوان خواتین کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے بھی کئی خواتین جو ہیں جنہوں نے معاملے کی سنگینی کو بھانپا اور وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ تو یوں لگتا ہے کہ ان کی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے دو وجوہات سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایک عام غیرت مند اور باشعور بلوچ نوجوان ہے وہ ان کے بیانیے کو مسترد کر چکا ہے اور ان کے جھانسے میں نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے نوجوان خواتین کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی کوئی بہت بڑی کامیابی ان کو نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچ لوگ جو ہیں وہ خواتین کو اپنی غیرت کی اہم ترین اور علامت سمجھتے ہیں، اور اس طرح کی بات ان کے بلوچ رسوم و رواج کے عین منافی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے یوں لگتا ہے کہ ڈیسپریشن میں آخری حربے کے طور پہ عام معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، جو کہ بذات خود ان کے مفادات اور بیانیے کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ یعنی کہ آپ معصوم شہریوں کو یرغمال بنا کے، ان کو ہلاک کر کے، شہید کر کے، کیا انہی کے حقوق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا در حقیقت ان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے سفر کو
محمد علی صاحب یہ آپ نے درست فرمایا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سرنگیں جو ہیں ان کو محفوظ بنانا، اور جب وہ سڑکیں روکتے ہیں، جب بسیں روک کر شناختی کارڈ دیکھ کر وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، قتل کرتے ہیں بے ایمانہ طریقے سے، تو ٹرین جو ہے جو سفر کا دنیا بھر میں محفوظ طریقہ سمجھا جاتا ہے، جس میں 400 500 300 600 مسافر ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ سرنگیں بھی کسی وقت استعمال ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ پٹریاں اکھاڑنا اور پٹریوں کو تباہ کرنے کا تو وہ پہلے بھی اقدام کرتے رہے ہیں۔ آپ کا بہت اہم سوال ہے، دیکھیے لیکن اس کے دو پہلو ہیں جو اس کا میں آپ کی جانب آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب انہوں نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لائی ہے، اب وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ بذات خود ان کے کمزوری اور ناکامی کی دلیل ہے کہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائیاں ان کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب لیکن اس کے ذریعے سے ان کا چونکہ بیانیہ کمزور ہو رہا ہے کہ بھئی ہم تو خود اگر بلوچ لوگوں کے حقوق کے اعلان ہیں تو خود انہی کو یرغمال بنا کے اور ہلاک کر کے ان کے حقوق تو نہیں آپ حاصل کر سکتے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اسپیسیفک سوال کی طرف کہ جناب دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی جو ہے اس میں ہر ریلوے اسٹیشن کے اوپر پوری سینکڑوں ہزاروں میل کی جو پٹریاں ہیں اس کے اوپر کوئی فوج تعینات نہیں کی جاتی۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے تنظیم اور انتظامی ڈھانچے کو کمزور کرنا ہے، ان کی عوام میں اور بلوچستان کے اندر جو سپورٹ ہے اس کو کمزور اور کم کرنا ہے حکمت عملی کے طور پہ، اور پھر جب آپ نے ان کی کمزوری جب ثابت ہو جائے اور عوام میں ان کی سپورٹ ختم ہو جائے تو پھر جو انڈیویجولز جو کہ چند افراد دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں ان کے خلاف بہت آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے۔ تو لیکن یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو یوں نہیں سمجھتا کہ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے ہر ریلوے اسٹیشن اور ہر پٹری کے اوپر فوج لگا دی جائے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور نہ ایسا کرنا دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے پاسبل ہے۔ ایک نگرانی کا کوئی مربوط نظام تو ہونا چاہیے نا؟ جی بالکل ہونا چاہیے، میں آپ سے بالکل 100% متفق ہوں، لیکن اس کا اب دنیا میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں کافی ترقی ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری جو وزارت داخلہ ہے اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اس کے کاسٹ افیکٹو، افورڈیبل لیکن ڈیوریبل جو سلوشنز ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے اس پہ غور کریں۔ ڈرونز ہیں، کیمراز ہیں، CCTVs ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فیشل ریکگنیشن اور ناظرہ کے ڈیٹا بیس کی انٹیگریشن کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے جن کا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ مسنگ پرسنز میں ہیں یا دہشت گرد یا جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے اور اس کا ایک مضبوط اور مربوط نظام بنانا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی صحیح ہے۔ علی صاحب یہ بتائیے، اب چیلنج تو بہت سے ہیں، ایک تو فیلڈ میں جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بھرپور پروپیگنڈا۔ اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں تین پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل پاکستان کے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں جو ہمارے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت افغانستان میں کم و بیش 20 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، اور طالبان جو ہیں ان کے لیے ایک طرح سے امبریلا آرگنائزیشن کا کام کر رہے ہیں سہولت کاری کے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئٹہ شورا اور جو ان کی نظریاتی لیڈرشپ ہے اس کے درمیان بھی جو روابط ہیں ان میں بہت تناؤ آ چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی نظریاتی لیڈرشپ اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان جو پاور سٹرگل چل رہی ہے اس کے نتیجے میں جو ماڈریٹ ایلیمنٹس تھے افغان طالبان کے اندر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمزور کر دیا گیا ہے یا دیوار سے لگا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں TTP کے لیے ہمدردی اور سپورٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بجائے یہ کہ وہ اس پہ دباؤ ڈالیں کہ جناب پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر اپنی سرگرمیاں کم کریں، اور ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنی کوتاہ نظری میں پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے یا دباؤ ڈالنے کے لیے۔
تو پاکستان نے صفاتی سطح پہ بھی تمام جگہ پہ یہ بات اٹھائی ہے، اور ہم اپنی سلامتی کے حوالے سے بھی غافل نہیں ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جعفر ایکسپریس جیسے جو واقعات ہیں ان کا سدباب ضرورت بہت ضروری ہے۔ دہشت گردی کے نتائج سے تو نمٹ سکتی ہے، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ سویلین ڈومین میں ہیں، جس میں ہمارے سیاسی لیڈرشپ، جس میں ہماری فیڈریشن اور صوبائی حکومتیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، وزارت داخلہ اور لیویز، ان سب کا بہت گہرا اور پروفیشنل تعاون ضروری ہے، کیونکہ یہ جنگ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ صرف فوج نے نہیں لڑنی، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہر پاکستانی نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے آپ ڈالیں، چاہے ہمارے اساتذہ بلوچستان کی کالج اور یونیورسٹیز میں ڈالیں، چاہے ہمارے دینی علماء مدارس اور ممبر سے ڈالیں، چاہے جو ہمارے سول بیوروکریٹس ہیں اور سول ادارے ہیں وہ گڈ گورننس کے ذریعے سے ان محرومیوں کا خاتمہ کریں جس کی وجہ سے دہشت گرد جو ہے ریاست کے خلاف ایک نفرت کا بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا محمد صاحب، یہ 2014 میں سول لیڈرشپ کے درمیان بھی اسی طرح کے تناؤ کی کیفیت تھی، لڑائی جھگڑا فساد عام تھا، لیکن اے پی ایس کا جو اندوناک واقعہ ہوا اس نے اکٹھا کر دیا، ایک اتحاد و یگانگت کی فضا پیدا ہوئی اور نیشنل ایکشن پلان وجود میں آیا۔ وہ نیشنل ایکشن پلان اب بھی موجود ہے۔ کیا اس واقعے کو، یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، یہ بنیاد بنایا جا سکتا ہے اتحاد و یکجہتی کی؟ کیا سیاسی لیڈرشپ ہماری مل اس قابل ہے کہ یہ مل بیٹھ کے کوئی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے نئے سرے سے اپنے عزم کا اظہار کرے، کچھ نئی تجاویز سامنے آئیں؟ اور جناب سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب یکسو ہو کر کوئی بڑا آپریشن پلان کرنا چاہیے، تو کیا ایسا آپریشن اب پلان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اس میں دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک کلیکٹیو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی ضرورت ہے، جس سے میں 100% متفق ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فوج نے، سیاسی قیادت نے، مرکز نے اور صوبائی جو اکائیاں ہیں ان سب نے اپنے تمام تر وسائل توانائی مجتمع کر کے اس کا دیرپا اور فیصلہ کن فتح حاصل کرنی ہے دہشت گردی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہ جو جنگ کی نوعیت اور انداز ہے، اس کے بارے میں میری رائے تھوڑی سی محتاط اور مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بڑے اعلان جنگ اور بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس میں جو گیپس ہیں گورننس کے اندر، آپ کے سیکورٹی سسٹم کے اندر، آپ کے مانیٹرنگ سسٹم کے اندر، جس کا آپ نے بھی پچھلے سوال میں حوالہ دیا، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ ہم کسی دوسرے ملک میں نہیں لڑ رہے، یہ ہم اپنے ملک میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بنیادی طور پہ جو اس کی وجوہات کو دور کرنا ہے وہ گڈ گورننس کے ذریعے سے دور کرنا ہے، عوام کے محرومیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے پھل جو ہیں وہ ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہیں۔ پولیس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے۔ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے CCTV کیمرہ، نادرا کا ڈیٹا بیس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فیشل ریکگنیشن، ان کے ذریعے سے بلوچستان کے، میں سمجھتا ہوں پورے جو پاکستان کا 42 سے 43% رقبہ ہے اس کو سیکیور اور مانیٹر کرنا چاہیے۔ صرف فوجی آپریشن جو ہے کائنیٹک، وہ اس کا حل فیصلہ کن اور دیرپا نہیں ہے، کیونکہ فوج جو ہے ایک آپریشن کر کے جب واپس چلی جاتی ہے اپنی بیرک میں اور بیس میں اور کینٹ میں، تو باقی جو سوسائٹی ہے جہاں بیڈ گورننس اور نفرت کا بیج میڈیا، سوشل میڈیا اور بیڈ گورننس کی وجہ سے بویا جاتا ہے، وہ اس کا فوج کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ سویلین لیڈرشپ نے اپنا بھرپور اور بروقت کردار ادا کرنا ہے تاکہ لوگوں کی محرومیوں کا خاتمہ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غلط انڈیویجولز ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا قلع کما کرنے میں میں سمجھتا ہوں فوج نہ پہلے کبھی چوکی ہے نہ آئندہ کبھی چکے گی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ محمد علی صاحب کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں مہمد صاحب نے. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کا، آپ کے وقت کا. ہمایوں صاحب، یہ جعفر ایکسپریس کا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں، اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ کے جو آفیشیل پی ٹی آئی ہینڈلز ہیں اور دیگر سے جو ٹویٹس ہو رہے ہیں، آپ تو علیحدگی پسندوں کے بیانیے کی تائید کر رہے ہیں. کیا یہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جو کچھ وہ کر رہی ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل میڈیا ہے صرف وہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ وہاں پہ بولتے ہیں اور وہ ان کے اوپر تصویریں پی ٹی آئی کی لگاتے یا پی ایم ایل این کی لگاتے فلانا کرتے، دے آر ناٹ آفیشیل سوشل میڈیا. ہاں، سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی اور پارٹی سے یا میری پارٹی سے یا عام عوام ہے، وہ کوئی عمران خان کو پسند کرے، کوئی نہ کرے، کوئی کیا کرے، میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعی بہت دل خراش واقعہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جعفر ایکسپریس کا جو افسوسناک تشویشناک واقعہ ہوا، آپ نے اس کی تو کنڈیمنیشن کر دی. یہ فرمائیں کہ اب آپ کے پارٹی کے معاملات پہ آ جاتے ہیں. کل علیمہ خان صاحبہ نے، اس سے پہلے بشرا بی بی نے اپنے وکلاء کو جھاڑ پلائی کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے، آپ نے کوئی ریلیف نہیں لیا. تو کیا یہ جو دونوں خواتین نے وکلاء سے بات کی، واقعی پارٹی اور خان صاحب اپنے وکلاء کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہیں اور یہ پارٹی پالیسی کے طور پر بات کی گئی ہے، یا ان کی بہن نے، ہمشیرہ نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے ایک جو خان صاحب کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے اس کی بنیاد پر یہ بات کی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کی بہن ہیں. وہ ایز اے بہن کنسرنز شو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے لائرز کو مخاطب ہو کر کہا ہے. اس کا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے لائرز ایز اے جو عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اس کا ہرگز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا ہے نہیں ہے. سو یہ تو ایک چیز کلیئرٹی آ گئی. لیکن اگین ہم لوگوں کو، اور یہ ریزن بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل میٹرز کی بہت زیادہ فکر ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل جماعت ہے جو کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کا ضامن بنتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2021 میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا پیک کا ٹائم تھا 2021 میں، اس میں سب سے کم پاکستان کے پچھلے 20 سال کی ہسٹری میں 2001 یا 2006 سے آنورڈز اس میں سب سے کم دہشت گردی کے واقعات ہوئے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوئے نہیں، لیکن سب سے کم ہوئے. تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا کام کر رہی تھی جو کہ دہشت گردی کو سپریس کرتی تھی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں، اور اس کی چند وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے 16 امپورٹنٹ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں تو ان میں سے صرف 4 اکنامک انڈیکیٹرز منفی میں تھے. باقی سارے کے سارے 12 اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے، جن میں سے لارج اسکیل انڈسٹری پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں سب سے زیادہ تھی. ہم لوگ 11.6% کے لحاظ سے گرو کر رہے تھے. اس سے پہلے جو سب سے زیادہ گروتھ ہوئی تھی وہ ایوب خان کے زمانے میں تھی. آپ سوچ لو پاکستان تحریک انصاف ایوب خان کے زمانے سے بات یہ ہے ہم ذرا اکانومی پہ آ رہے ہیں. وہ تو آج گورنمنٹ ابھی کہتی ہے کہ فروری میں 3.1 بلین ریمیٹنسز آئی ہیں. آپ نے ریمیٹنسز کا بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا. پچھلے سال کی نسبت 55% زیادہ ہیں. میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہیں. موڈیز جو ہیں انہوں نے بینکوں کی ریٹنگ کو مستحکم سے مثبت کر دیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ نئی پنجوتا جو کل آئے ہیں، آپ کے پارٹی لیڈر کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خانم صاحبہ، ان کے ساتھ ان کی بحث ہوتی ہے، پبلک کے سامنے ہوتی ہے، اور کبھی کس کی بحث ہو رہی ہے، کبھی کس کی بحث ہو رہی ہے. آپ ادھر بات نہیں کر رہے، آپ کہیں اور بات گھما دیتے ہیں.
سر جی میری بات بتائیں, اگر پہلے تو میرے لحاظ سے اگر میں نعیم پنجوتا صاحب کی جگہ ہوتا, میں علیمہ خان صاحبہ کے سامنے میں کبھی اس طرح کی بات نہ کرتا, ناٹ بیکاز آف کہ وہ کیا ہے, بٹ جنرلی ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے بارے میں کنسرن ہے, میں اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کبھی اس قسم کی بات نہ کرتا, میں خاموش ہو جاتا. یہ میرا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس کا تعلق, ان سب چیزوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے. اب وہ ایز اے لائر وہاں ریپرزینٹ ہو رہے ہیں, وہ ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹو وہاں ریپرزینٹ نہیں ہو رہے. ہاں اگر یہ بات اسد کیسر صاحب کر رہے ہوتے, یا یہ بات ہمارے چیئرمین صاحب کر رہے ہوتے, گوہر صاحب کر رہے ہوتے, یا سیکرٹری جنرل صاحب کر رہے ہوتے, یا کوئی اور کر رہے ہوتے, کیا نام ہے اس کا, عمر ایوب صاحب کر رہے ہوتے, تو پھر میں اس کے کمنٹ کر سکتا تھا. لیکن چونکہ نعیم پنجوتا صاحب ایز اے لائر وہاں ریپرزینٹ کر رہے تھے. جی ٹھیک ہے, آپ کا درست ہے کہ یہ چونکہ ایک وکیل کے طور پر بات ہوئی ہے اور ایک بہن کے طور پر انہوں نے بات کی ہے, تو اس لیے یہ پارٹی پالیسی نہیں ہو سکتی. درست فرمایا. اب سیاسی موضوعات پہ آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کے بات چیت چل رہی ہے 1-1.5 مہینے سے. کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہم نے کچھ ریزرویشن پہنچائی تھیں اسد کیسر صاحب کو, لیکن 1 مہینے تک انہوں نے جواب نہیں دیا. کل دوبارہ پرسوں شام کو ملاقات ہوئی, تو کل انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر ہم نے ریزرویشن ان کے سامنے رکھی ہیں. اب تاخیر جو اتحاد میں ہو رہی ہے یا ریزرویشن ختم کرنے میں, وہ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے, انہوں نے جو ریزرویشنز پہلے بتائی تھی وہ میرے خیال میں 8 یا 9 یا 10 فروری کو بتائی تھی, اس طرح کی کسی ڈیٹ میں بتائی تھی. اس کے بعد عمران خان سے کسی نے ملاقات کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں تھی, ہماری پولیٹیکل ٹیم کو کوئی اجازت نہیں تھی. ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل ٹیم عمران خان سے نہیں ملی. ہاں وہ جو گوہر صاحب ہیں اور سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, انہوں نے جا کے ملاقات کی ہے اور کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ اوور آل ہم لوگ ہر ایک کو ویلکم کر رہے ہیں, یہ ایک لارجر کاز ہے. میرا جہاں تک میرا خیال ہے, دیکھیں ان کے جو ریزرویشنز ہیں وہ 2 قسم کی ریزرویشنز. ایک ان کی ریزرویشنز ہے ان کے ایکسپیرینس کے بیسس پہ, ان کا ایکسپیرینس ود پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لحاظ سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو کندھا دیا تھا اور انہوں نے کندھے پہ چڑھ کے اپنا قد اونچا کر کے انہوں نے کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا کے وہاں بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں انہوں نے رفو چکر کر دیا, تو ہمارا ایکسپیرینس برا ہے. میں نے انہیں کہا میرا جواب یہ ہے کہ جتنا آپ کا بڑا قد ہے اتنا یا اس سے بڑا قد ہمارا بھی ہے. ہمارا قد ان کی طرح چھوٹا نہیں ہے, تو ہم آپ کے برابر کے یا آپ سے بڑے قد کے ہم ہیں. نمبر 2, آپ کو اگر کسی جگہ پہ ریزرویشنز ہے سیٹوں کے اوپر, کے پی کے اوپر, تو آپ نے 5 جگہوں کے اوپر فائل کیے, ہم نے 13 جگہوں کے اوپر فائل کیے, تو ہمارا آپ سے زیادہ بڑا کلیم ہے. لیکن اگر ہم نے مل کے چلنا ہے تو پھر آپ کو بعض چیزوں کی ریزرویشن سے یا اس خوف سے باہر نکل کے آپ ایک دفعہ, آپ میں بالکل مانتا ہوں کہ ہم نے آپ کو بہت کچھ کہا ہے, لیکن آپ نے بھی ہمیں کوئی ہار نہیں پہنا ہے, آپ نے بھی ہمیں اس سے بڑھ کے باتیں کہی ہیں. تو اس چیز کو اگر ہم نلیفائی کر کے ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو بیسک مسئلہ ہے وہ ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا, تو اگر اس الیکٹورل پروسیس کے لیے اور اس ڈیموکریسی کے لیے اگر ہم لوگ مل جائیں اور یہ آپس میں عہد کر لے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی نہیں کریں گے, جتنا آپ کو ہمارے ساتھ یہ خوف ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ میں مل جائیں, اتنا خوف ہمیں بھی ہے کہ کہیں آپ نہ مل جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات آپ نے بڑی دلچسپ کہی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ٹیم جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کر پا رہی, لیکن گوہر علی خان صاحب جو آپ کے چیئرمین ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں, کیا یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں؟ یہ تو مل رہے ہیں, تو یہ وہ باتیں جو ان کے ریزرویشن ہے اسد کیسر صاحب کی بجائے یہ پہنچا دیں ان تک اور ان سے کوئی جواب حاصل کر لیں. دیکھیں اس طرح میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ ہماری ٹیم کو بالکل ہیڈ کر رہے ہیں دونوں, ایک چیئرمین اور ایک سیکرٹری جنرل ہے, دونوں ہیڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو اتنا پتہ ہے کہ یہ ان کا جو اوور آل جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے وہ مور آف اے ٹیکنوکریٹ ہے, لیس آف اے پولیٹیکل ہے. اسد کیسر آن دی ادر وے, عمر ایوب, شبلی فراز, یہ زیادہ پولیٹیکل مائنڈیڈ ہیں. ان کے زیادہ ڈفرنٹ قسم کی ٹریننگ ہے, ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ ہے. جب آپ ڈفرنٹ
بیک گراؤنڈ والے لوگ آ جاتے ہیں, لائر از اے سیم بیک گراؤنڈ, جب آپ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ والے لوگ آ جاتے ہیں وہ ایک ہی چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھ کے اس کو زیادہ بیلنس کر سکتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے اوور آل بہتر ہے. یہ کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دے, جب اس چیز کو سمجھ جائیں گے یہ سب سے بڑا وزن ہے, اس وزن کو سٹیبل کرنا اس ملک کے لیے سب سے ضروری ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, یوکرین کے روس کے ساتھ, یوکرین کے امریکہ کے ساتھ معاملات سدھر رہے ہیں, لیکن وہ کیا پنجابی کا محاورہ ہے کہ سو پیاز بھی تو میرے خیال سو جوتے بھی, کچھ اس طرح کا ہی معاملہ ہے. یہ زیلنسکی صاحب معاہدہ بھی اب ہو گیا, معافی تلافی بھی ہو گئی, صلح صفائی بھی ہو گئی, تو ملاقات میں ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں ویسا وہ اردو کا شعر ہے, اس میں مصرع ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. دیکھیں اس دن اوول آفس میں جو کچھ ہوا, بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ ٹرمپ زیادتی کر رہے ہیں, ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب مارکو روبیو نے بیان دیا کہ جب میرے ساتھ ملاقات ہوئی یوکرینی صدر کی, تو انہوں نے کہا کہ جی معدنیات کے حوالے سے ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن مجھے اب وقت دیں کہ میں اپنی کیبنٹ کے سامنے یہ رکھ سکوں. تو میں نے ایگری کیا. لیکن جب وہ باہر آئے تو انہوں نے بالکل موقف اختیار کیا اور یہ ہیرو بننے کی کوشش کی, نہیں جی نہیں مجھے تو یہ قابل قبول نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے وہ ساری تلخی ہوئی. اب اس وقت زیلنسکی کو یہ شاید خیال تھا کہ یورپ میرے ساتھ کھڑا ہوگا, اور یورپ کی قوت کے ساتھ میں روس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا مقابلہ بھی کر سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ موقف رکھ چکا ہوں کہ روس کی جو مداخلت ہوئی یا روس نے جو فوجی جارحیت کی, اس پر یوکرین نے اور نیٹو نے اور اس وقت کی بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے مجبور کیا. جب آپ نیٹو کو لے جائیں گے روس کی سرحد پر, یہ طے تھا 92 کا جو معاہدہ ہوا تھا, اس کے تحت طے تھا کہ یوکرین جو ہے ایک ایسا ملک کے طور پر رہے گا جو یورپ کا حصہ خواہ ہو, لیکن وہ نیٹو کا حصہ نہیں ہوگا, یورپی یونین کا حصہ نہیں ہوگا, بفر زون کے طور پر کام کرے گا. آپ نے اس کی خلاف ورزی کی, آپ نے کہا کہ اس کو ہم نیٹو کا ممبر بنائیں گے, یورپی یونین کا ممبر بنائیں گے, اور ہتھیاروں کا رخ جو ہے وہ ماسکو کی طرف کر دیں گے. بائیڈن انتظامیہ یہ سارا کچھ کرتی رہی. لیکن جب ٹرمپ آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم جنگوں سے پیچھے ہٹیں گے, امن کی طرف جائیں گے, اپنے وسائل ہم جنگوں پر ضائع نہیں کریں گے, دوسروں کی جنگوں میں حصہ لے کے ہم اپنے عوام کے حقوق کو تلف نہیں ہونے دیں گے, تو اس کے بعد زیلنسکی کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی, اور یورپ کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اب ہوا کیا ہے, یورپ نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن امریکہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, امریکہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. یہ ایک تھا سیاسی پہلو. لیکن جب امریکہ نے انٹیلیجنس انفارمیشن جو تھی وہ فراہم کرنے سے انکار کر دیا, تو صدر موصوف کو, صدر یوکرین کو پتہ چلا کہ ہم تو جنگ لڑ ہی نہیں سکتے, ہم تو روس کا مقابلہ کر رہے تھے امریکہ کی فوجی قوت کے بل بوتے پر, امریکہ کی مالی امداد کے بل بوتے پر, امریکہ کی فراہم کردہ جو انٹیلیجنس ہے اس کی بنیاد پر کہ کہاں سے حملہ کر رہا ہے, کیا پلاننگ ہو رہی ہے, کیا. جب وہ بند ہوگی تو 2 دن میں سمجھ آ گئی ان کو. تو اب انہوں نے معدنیات کا معاہدہ کے لیے بھی تیار ہیں, اور روس کے ساتھ معاہدے 30 دن کی جنگ بندی جو ٹرمپ کہہ رہے تھے اس پر بھی تیار ہو گئے ہیں. لیکن یہ اگر اس دن کرتے تو شاید بہتر پوزیشن میں وہ معاہدہ ہوتا. یہ تو ہے اس کا ایک پہلو. لیکن اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ بھی امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہے, اور ٹرمپ کے اس اقدام کے بعد
روس کا آمادہ ہو جانا جنگ بندی پر وہ تو ایک پہلو ہے، لیکن کیا امریکہ کی جو خواہش ہے کہ روس اپنا تعلق چین سے کمزور کرے یا چین کے ساتھ اس کی جو قربتیں ہیں وہ کم ہوں یا ختم ہو جائیں، یا جو ایک نیا بلاک اس خطے میں نظر آ رہا ہے بنتا ہوا وہ نہ بن پائے، اس میں روس مددگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اوبویسلی امریکہ کی تو یہ ایک ڈپلومیٹک چال تو ہے ہی ہے، لیکن دوسری جانب یہ دیکھا جائے کہ روس جتنی بڑی طاقت رہا یا روس کی جو لیگیسی رہی اس کو دیکھتے ہوئے بھلے یوکرین کی امریکہ کو حمایت رہی، لیکن یوکرین میرا خیال 10-20% سے آگے پیش قدمی نہیں کر سکا یوکرین کے ایریاز پہ، روس پیش قدمی نہیں کر سکا، تو یعنی روس کا بھی بھلے ایک ان کی لیگیسی تو ہے لیکن اب وہ جاہو جلال اور وہ طاقت اور وہ اس میں تو کوئی شک وہ نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ جب روس سوویت یونین تھا اس وقت بھی تو آخر وہ امریکہ سے مار کھا گیا نا افغانستان، کھا گیا، ایگزیکٹلی کھا گیا، لیکن اب جب کہ وہ سوویت یونین نہیں ہے، اتنا بڑا ملک نہیں ہے، ایک ایسا ملک ہے جو اقتصادی طور پر اگر آپ کہیں کہ وہ امریکہ پر انحصار نہیں کرتا، یورپ پر انحصار نہیں کرتا، لیکن ان کے بغیر بھی اس کی اکانومی کا چلنا مشکل ہے۔ یہ تو ایک دلچسپ واقعہ ہوا نا 92 میں کہ جو آزاد معیشت کے جب بحران آیا تھا 92-93 میں، آپ کو یاد ہوگا، جب نہیں یہ 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، جب عالمی کساد بازاری آئی تو روس جو تھا وہ آزاد منڈی کو پروموٹ کر رہا تھا، اور یورپ اور امریکہ جو تھے جو آزاد منڈی کے علمبردار ہیں وہ کولیکٹیو جو اکانومی ہے اشتراکیت کی طرف جا رہے تھے۔ تو اب روس کے لیے الگ تھلگ امریکہ کا یورپ کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ اتنا عرصہ جنگ کا جاری رہنا یہ تو قابل داد ہے روس کا، کہ روس کو جس جال میں یورپ یا بائیڈن کا امریکہ پھنسانا چاہتا تھا وہ اس میں تو نہیں پھنسا، نہ تو اس کی اقتصادی بدحالی کا آغاز ہوا وہاں، نہ جو اگر وہ 20% سے زیادہ قبضہ نہیں کر سکا تو یہ بھی تو نہیں ہوا کہ یوکرین نے امریکی ہتھیاروں سے روس کو شکست دے دی، یہ بھی تو نہیں ہوا نا، جنگ جاری ہے۔ آج بھی اگر صلح ہو رہی ہے یا جنگ بندی ہو رہی ہے تو روس سرنڈر نہیں کر رہا، یا روس جو ہے امریکہ کر رہا ہے، امریکہ بالآخر مجبور ہو گیا کہ اس جنگ کو بند کرے، روس نہیں مجبور۔ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کیا۔ دوسرا یورپ نے بھی بہت زیادہ سفر کیا کیونکہ ساری سپلائی تیل وہاں سے، گیس وہاں سے، سبزیاں وہاں سے، اناج وہاں سے، روس سے، تو وہ تو یوکرین سے، اور وہ کافی زیادہ سفر کیا۔ اچھا ارشاد صاحب، غزہ کی بحالی کا عرب منصوبہ یہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیجنس عرب ہیں، مسلمز ہیں، یا یہ جو امریکہ پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم بحالی کریں گے اور وہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ جو مصر نے منصوبہ پیش کیا ہے یہ خالصتاً عرب لیگ کا، عرب ممالک کا منصوبہ ہے، اور یہ ٹرمپ کے منصوبے کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے، کیونکہ ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، ان کو یا اردن بھیج دیا جائے یا مصر بھیج دیا جائے، اور نیتنیاہو کہتا ہے اس کو سعودی عرب بھیج دیا جائے، اور یہاں ہم کنسٹرکشن کریں گے، تعمیر نو کریں گے۔ یہ جو منصوبہ ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ جی فلسطین فلسطینیوں کا ہے، غزہ فلسطینیوں کا ہے، فلسطینیوں کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے، جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد مارشل پلان آیا تھا اور جرمنی کی تعمیر نو کے لیے آیا تھا، اسی طرح کا ایک عرب پلان آپ کہہ لیں جو اس کو، کہ یہ ہم 53 ارب ڈالر کی رقم سے، جو ظاہر بات ہے کہ عرب ممالک دیں گے، کچھ امریکہ سے کہا جائے گا، کچھ یورپ سے کہا جائے گا، وہ ڈال کے ہم یہاں تعمیر نو کریں گے اور فلسطینیوں کو بسایا جائے گا، فلسطینی یہاں سے بے گھر نہیں ہوں گے۔ البتہ اس تعمیر نو کے پروگرام میں یا بحالی کے پروگرام میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، جو ویسے بظاہر مشکل ہے، کیونکہ حماس نے ہی تو ثابت کیا ہے کہ یہاں کا پلیئر ہے وہ، اور نیتنیاہو کے مقابلے میں یا اسرائیل کے مقابلے میں وہی کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو پریکٹیکلی تو بھلے اس پہ لیبل پہ نہ ہو،
لیکن بینر پہ نہ ہو، لیکن وہ تو ہے غزہ تو حماس ہی شناخت اچھا اب ٹرمپ کے لیے مشکل ہے کہ وہ سارے عرب ممالک کو ناراض کر کے اصرار کرے کہ جناب نہیں میں تو جو کرنا چاہتا ہوں کروں. یورپ کو ناراض کیا ہوا ہے، اب عربوں کو بھی ناراض کرے. ایک اس میں دلچسپ بات ہے کہ پہلے جو سعودی عرب میں ہوا معاملہ یہ غزہ کے حوالے سے، وہ تو قابل فہم تھا کہ چلو جی عربوں کا معاملہ ہے. اب یوکرین اور روس کی جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ بھی سعودی عرب میں ہو رہا ہے، اس کے مذاکرات سعودی عرب میں ہوئے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کا مطلب ہے سعودی عرب جو ہے وہ صرف شرق اوسط کا، مڈل ایسٹ کا پلیئر نہیں ہے بلکہ یورپ کا پلیئر بھی ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.